الرحیم سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کے ان جوانوں کو، افسران کو، جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، صوبے کے لیے جو ہے جانی قربانیاں دیں اور شہادت کا رتبہ نصیب ہوا ان کو۔ ساتھ ساتھ ہمیں فخر بھی ہے اس بات کے اوپر کہ ماشاءاللہ ہمارے جو افسران ہیں، جس طرح اعجاز شہید صاحب DPO خود فرنٹ لائن پہ اپنے جوانوں کے ساتھ فرنٹ پہ مقابلہ کر رہے تھے، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو یہ ہماری فخر کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے صوبائی لیول پہ جو بھی پیکیجز ہیں وہ تو ویسے بھی مل جاتے ہیں، لیکن میں نے ابھی ان سے بات کی ہے، بچوں کو میں ملا ہوں، ماشاءاللہ ان کی بیٹیاں ہیں ساری، تو ان کی خود ان کا جذبہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹی ان کی کہہ رہی ہے کہ میں بڑی ہو کے پولیس میں جانا چاہتی ہوں۔ یہ بیسیکلی ہماری قوم کی ایک بڑی قوم ایسی ہی بنتی ہیں کہ جب ایسے لوگ ایسی تعلیم، ایسا شعور دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اپنے والے کے شہید ہونے کے بعد اس کی بھی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے ملک کی خدمت کروں۔ تو انشاءاللہ ان کی وائف کے بارے میں نے پوچھا ہے، تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اگر ان کی وائف چاہتی ہیں کہ وہ پولیس سروس جوائن کرنا چاہتی ہیں تو جو بھی میکسیمم پاسبل جو بھی پوزیشن ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر وہ خواہش مند ہیں تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ بچوں کی جو پالیسی ہے ایک ایج کے بعد وہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی ان کو ملے گی۔ باقی آپ اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہر دم کھڑے ہیں، ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں ان کو، انشاءاللہ ہم سے جو پاسبل ہوگا ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، تو یہ احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے، اور یہ فرض ہمیں اتارنا چاہیے بحیثیت حکومت بھی، بحیثیت ایک پاکستانی بھی۔ تھینک یو۔ ایک مطالبہ ہے سر کہ یہ روڈ جو ہے نا اس کی نام سے منسوخ کیا جائے، وہ ڈن ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ سر جی یہ بتا دیجیے، پولیس جو ہے فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن پولیس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم فیول کے مسائل بھی ہے تو اس حوالے سے آپ کوئی خصوصی اعلان کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر؟ جی بالکل، میں نے تو جو اپنی پرائرٹیز دی ہیں اس میں جو پہلی پرائرٹی ہے صوبے کی وہ ہے امن و امان، اس میں ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پولیس کو بلیٹ پروف گاڑیاں پرووائڈ کریں گے، موبائل جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ایسے حالات ہیں ان کو اپنے جو ہمارے فورس ہے، جوان ہیں، ان کو بھی کریں گے، تھانوں والوں کو بھی کریں گے، انشاءاللہ افسران کو بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈس کے حوالے سے تمہاری پرائرٹی جب امن و امان ہے تو جو بھی ان کو ضروریات ہیں فنڈس کی انشاءاللہ پرائرٹی پہلے وہ ہوگی۔ اس کے بعد ہماری پرائرٹی ہے ویلفیئر، لوگوں کو جو اس وقت معاشی حالات ہیں، جو غربت کے خاتمے کے لیے، روزگار کے لیے، ہم وہ پرائرٹی 2 ہے ہمارا، اور اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ اور باقی چیزیں میں نے پرائرٹی 3 پہ رکھی ہیں، کیونکہ امن و امان کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، روزگار کے بغیر خوشحالی ممکن نہیں ہے، اور باقی جو انفراسٹرکچر ہے، روڈز ہیں، اسٹرکچر ہیں تو بنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پھر ہوگا، لیکن پرائرٹی 1 اور 2 انشاءاللہ یہی ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ پولیس ایک طرف قربانیاں دے رہے ہیں، ایک طرف آپ اسمبلی کے فلور پر ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے پولیس؟ آپ کا چینل کون سا ہے؟ جی چینل کون سا ہے آپ کا؟ TNN۔ اچھا، ہاں، بات یہ ہے کہ جی میں نے دھمکی نہیں دی، اصلاح کی بات کی ہے۔ اصلاح میں نے یہ کی ہے کہ اصلاح کی بات یہ ہے، ابھی تک میں نے یہ کہا کہ ہم کسی انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، لیکن اصلاح ضروری ہے۔ آج اگر کوئی بھی غیر قانونی کام کسی کے کہنے پہ کسی کے خلاف کرتا ہے تو اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ اس سے افیکٹ آج میرا بچہ ہوگا، کل آپ کا بچہ ہوگا، یا جو کرنے والا ہے اس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جس پر کسی پر بھی ایسی اختیارات نہ ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ غیر قانونی کام کر سکے، ناانصافی کر سکے اور زیادتی کر سکے۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو آپ دھمکی نہ سمجھیں۔ اصلاح جو ہے وہ ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے، اور اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے میں نے وہ بات کی ہے۔ باقی دھمکی والی ایسی نہ کوئی میں نے بات کی ہے، نہیں ہماری سوچ ہے۔ تھینک یو۔